المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، یقیناً میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ایک نوجوان نسل کے لیے ایجوکیشن جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی، بالخصوص میڈیکل ایجوکیشن، جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی صحت وابستہ ہوتی ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اور 2 نئے ہالز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں جو بھی لوگ آئیں گے اس سے مستفید ہوں گے اور سہولت کے ساتھ انشاءاللہ لیکچر سنیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اس وقت میں کیا بات کر لوں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرما دیا کچھ بات اس پر ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ میں وہ بات کر لوں جو کہ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھائے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، اور جب پیدا کیا گیا تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میڈیکل شعبہ، اس میں ڈاکٹر حضرات کو کس چیز پر نظر ہونی چاہیے، اور جو پیشنٹس ہے ان کا کیا نفسیاتی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یقیناً عمل کرنا اس پر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہماری جو اصل کام ہے جو آنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے ہمیں کامیابی، ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے، اس کو حاصل کر لے، اور جس چیز میں ناکامی رکھی ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں، اور جو بھی نیک کام کرے صرف اس کے لیے کریں، کسی اور نیت سے نہ کرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وجہ سے 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں لائف میں، یعنی اس چیز کو جاننے کے بعد۔ سب سے پہلے علم ہے کہ ہمیں علم ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل ہے۔ بے شک علم پہاڑوں جتنا ہو، لیکن اگر عمل صفر ہو تو اس علم سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ جیسے کسی کے پاس اربوں روپے ہو لیکن اس میں خرچ وہ نہ کرے تو اس کے لیے اس کا کیا فائدہ۔ اور علم میں تب، مطلب جس کو کہتے ہیں علم سے، عمل سے تب فائدہ ہوتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اپنی ناموری کے لیے، شہرت کے لیے یا دنیا کی کسی چیز کے لیے نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کچھ لوگ کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہی کے لیے ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی چیز ہے اس کا ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہم انسان ہے، کمزوری ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، صحت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ہماری ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اور ہمارے ان تمام ضرورتوں کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کے لیے تمام احکامات بھیجے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کریں گے تو ہماری تمام چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ نیت اللہ کے لیے ہو، اس پر ثواب بھی مل جائے گا، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ مثلا ہم کھانا کھائیں گے، روز کھانا کھاتے ہیں، کھانا کس نیت سے کھاتے ہیں؟ کبھی ہم نے شاید سوچا بھی نہ ہو کہ کھانا کس نیت سے کھانا چاہیے۔ تو اگر ہمارے کھانے کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے جو قوت حاصل ہوگی اس کو ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، لوگوں کے، مخلوق کے خدمت میں صرف کریں گے، اور جو ہمارے فرائض و
واجبات ہے ان کو پورا کرنے میں صرف کریں گے، یہ عبادت بن گئی۔ اب کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے۔ یہی حالت پینے کی ہے، یہی حالت سونے اور آرام کرنے کی ہے۔ ہر شخص کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ سونا کس نیت سے ہو؟ اس نیت سے ہو کہ اس سے جو مجھے آرام ملے گا، سکون ملے گا، میرے جسم کے تمام اعضاء اپنے اپنے نارمل پوزیشن پہ آئیں گے، تو پھر میں نیت سرے سے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ بس یہی نیت ہے۔ آپ سو جائیں، ماشاءاللہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ نے آرام بھی کر لیا، ساتھ آپ کو اتنا اجر بھی مل گیا۔ اب یہ کیسے ہم کریں گے؟ آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو سکھانے کے لیے کیس اسٹڈی ہوتی ہے۔ مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ ان کو کیسے ہم کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا پورا انتظام فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے ساتھیوں صحابہ کرام، انہوں نے ان کی تربیت فرمائی، ایجوکیٹ کر لیا، اور ان نے پھر اپنی زندگیاں گزاری، اور اللہ نے یہ بھی بندوبست کیا کہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو گئیں، کوئی چیز مس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو کہ مخفی ہے؟ ہر چیز موجود ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہے۔ اس طرح صحابہ کرام کی پوری ہسٹری موجود ہے، حتیٰ کہ جو احادیث شریفہ جمع کرنے والے ہیں ان کی ہسٹری موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے مطلب استفادہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ تو اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہودیوں میں 71 فرقے تھے اور عیسائیوں میں 72 ہو گئے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، ان میں صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اب ذرا غور کر لے، اصل کیا ہے؟ اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس وجہ سے اصل اتباع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حکم اصل میں ماننا اللہ جل شانہ کا ہے، کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، لیکن اصل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو سیکھنے کے لیے تمام صحابہ کرام ان کی زندگیوں کا مطالعہ اور ان کے طریقے پہ چلنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک فرد تھے، جیسے بھی تھے، جیسے بھی صلاحیت تھے، جیسے بھی صفات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایک فرد تھے، مثلا مرد تھے، عورت نہیں، شہری تھے، دیہاتی نہیں، اونچے خاندان کے ساتھ تھے، نیچے خاندان کے نہیں۔ ایسا اس طرح مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایک فرد کے صفات تھے۔ اب اگر اتفاقاً اسی قسم کے لوگوں کی بات ہو تو پھر تو ان کو تو نمونہ مل گیا، لیکن باقی لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی تربیت فرمائی، ان میں پہاڑی بھی تھے، ان میں صحرائی بھی تھے، ان میں کالے بھی تھے، ان میں گورے بھی تھے، ان میں بڑے عالم فاضل بھی تھے، ان میں بڑے بالکل ان پڑھ بھی تھے، ان میں بہت ذہین بھی تھے، ان میں بہت سادہ بھی تھے، اور ہر قسم کے صحابہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو پھر فرمایا اصحابی کالنجوم باقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانندے جن میں جس کے پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پالو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے جو احوال ہے اس کے مطابق جو صحابی ہے اس کے پیچھے جا کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھو کتنی کی اسٹڈی ہمارے پاس ہو گئی، یعنی ہم لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، بالکل روشنی میں ہیں۔ جو بھی چیز ہمیں کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ پورا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو بات ہو گئی، علم ہمارے پاس موجود ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کیسے کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، روکنے والی چیز نہ ہو، یعنی اس پر عمل کرنے سے اور صحیح سمجھ ہو۔ اب دیکھ لیں ہمارے ساتھ دو رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ایک ہمارا نفس ہے اور ایک ہمارے
ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس ساتھ بھی شیطان پیدا ہو گیا تھا؟ صحابہ کرام نے سارے سوالات کیے، آپ کے پاس بھی آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن کسی اور کا تو نہیں بتایا نا، کسی اور کا مسلمان ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم سب کے ساتھ جو شیطان ہے وہ شیطان ہی ہے، اور ہمارا جو نفس ہے اگر اس کی تربیت نہ ہو تو باغی ہے، اگر اس کی تربیت نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ باغی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں 13ویں سپارے میں سورہ یوسف علیہ السلام کی زبانی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نفس ہمارا ہے وہ تو برائی کی طرف ہی جاتا ہے، برائی کی طرف ہی لوگوں کو لے جاتا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اب نفس جو ہے یہ بالکل اپنے خواہشات کا غلام ہے، یہ اپنے خواہشات کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا، اس کو بالکل سمجھ نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جب کمپیوٹر نہیں آئے تھے نا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ کمپیوٹر جو ہے نا یہ بہت زیادہ گویا کہ مطلب سارا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر بڑی سمجھ ہے۔ حالانکہ کمپیوٹر کے اندر زیرو سمجھ ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں کمپیوٹر کے اندر۔ کمپیوٹر کو آپ سارا کچھ دیں گے، مطلب آپ جو بھی دیں گے تو کمپیوٹر وہی کرے گا، پروگرام جو کریں گے تو وہی چلے گا، خود اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس سے ایک 6 مہینے کا بچہ بھی زیادہ سمجھدار ہے، اپنے حالات کے لحاظ سے مطلب وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر بالکل نہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے جو نفس ہے نا یہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ اس کی وجہ سے کمپیوٹر کے اندر شر تو نہیں ہے نا، اس میں خیر آپ ڈالے تو خیر اور شر ڈالے تو شر ہے، اس میں اپنے طور پر بائی ڈیفالٹ کوئی شر نہیں ہے کمپیوٹر کے اندر، لیکن نفس کے اندر بائی ڈیفالٹ شر ہے، خیر آپ کو لانا پڑے گا، خیر کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، خیر بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوا کرے گا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے پوری ایک محنت ہے، وہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنے نفس کو خیر کی طرف لائے۔ وہ خیر والا نفس کون سا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، اس حال مطلب یہ کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے پوری محنت ہے، پوری محنت ہے۔ اب ناراض نہ ہونا، ممکن ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگ اختلاف کرو، اختلاف کرنے کی اجازت بھی ہے اور میرے ساتھ اس پر بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جتنی خانقاہیں ہیں نا، خانقاہیں ہیں، صحیح خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں، غلط خانقاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو غلط خانقاہ، یہ مسجد جو ہے نا، مسجد کتنی پاک جگہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، لیکن مسجد زرار وہ کیا ہوگا؟ اس کو تو اللہ پاک نے گرانے کا حکم دیا تھا نا۔ تو اسی طریقے سے مدرسہ کو دیکھو، لیکن اس مدرسے میں جو انگریزوں نے بنایا وہ ہمارے خلاف سازش کے طور پر بنے تھے نا اس طرح مدرسے، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے حق میں مدرسے نہیں تھے، وہ تو ہمارے خلاف تھے۔ اس طرح کے خانقاہوں میں اگر کوئی شیطان گھس آیا اور وہ شیطانیت وہاں پھیلا رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن صحیح خانقاہیں تو تھی نا، صحیح خانقاہیں تو موجود تھی نا۔ آخر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کسی خانقاہ میں تیار ہوئے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کسی خانقاہ میں تیار ہوئے تھے، اس طریقے سے جو ہمارے قریب موجود الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کسی خانقاہ میں تیار ہوئے تھے۔ پورے اکبر کے دین الہی کو کون ٹکرا تھا؟ موجود الفسانی رحمۃ اللہ ٹکرا تھا نا۔ کس ذریعے سے ٹکرا تھا؟ اس خانقاہ کے ذریعے سے ٹکرا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحیح خانقاہیں ہیں اس کا کام کیا ہے؟ نفس کے اوپر محنت، نفس کے اوپر محنت، نفس کے اوپر محنت، نفس کو امارہ سے مطمئنہ تک لے جانے کے لیے جو محنت ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ یہ خانقاہیں کر رہی ہے۔ اب ان خانقاہوں سے اگر ذرا انسان ادھر ادھر سوچے کہ میں خود ہی سارا کچھ کر لوں تو یقین جانے انسان خود کر سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ کیسے؟ یہی نفس ہی نہیں کرنے دیتا، یہی نفس ہی نہیں کرنے دیتا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، 40 میٹر کے ذریعے سے کیا آپ صحیح میجرمنٹ لے سکتے ہیں؟ مثلا کوئی میٹر فالٹی ہو تو آپ کو جو ریڈنگ دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو مطلب وہ نہیں ہو سکتا، یعنی اعتبار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب میری اگر اصلاح نہیں ہوئی تو میں کس چیز کو صحیح سینس کروں گا؟ صحیح سینس نہیں کر سکوں گا تو اس کا علاج کیسے کروں گا؟ ہاں جی، اس علاج کے لیے مجھے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس شخص کے پاس جانا پڑتا ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو، جو ان تمام چیزوں سے گزرا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو، پھر مطلب ظاہر کہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ پھر نہیں ہو سکتا۔ آپ کرتے رہیں، آپ کرتے رہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نتیجہ
تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ میڈیکل ایجوکیشن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کی وجہ کہ لوگوں کی صحت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں میڈیکل ایجوکیشن کے طور پر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے پروفیسر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود میں پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں اسلامی کالج کے، میرے استاذ تھے۔ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مولانا اشرف صاحب جو ہمارے شیخ تھے ان کے ساتھ حضرت تشریف لائے۔ حضرت ہمارے خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس نے بڑے اچھے نمبر لے لیے ہیں، بڑے اچھے نمبر لے لے، اور میڈیکل میں وہ اس کو سیٹ مل سکتی ہے، لیکن وہ بڑی باحیا لڑکی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی۔ اور ان کے والدین ان کو مطلب کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن کریں، تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت نے بات سن کے فرمایا یہ معاملہ اہم ہے، میں استخارہ کروں گا، جواب دینے سے پہلے میں استخارہ کروں گا۔ نہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں اس وقت موجود تھا جب دوبارہ پروفیسر شاہ صاحب تشریف لائے اور حضرت سے مطلب پوچھا کہ حضرت کیا نتیجہ نکلا۔ حضرت نے فرمایا ارشاد ہوا ہے کہ احتیاط کے ساتھ اس کو داخلہ دے دیا جائے، احتیاط کے ساتھ داخلہ دے دیا جائے۔ میں خود بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ کوئی ایجوکیشن ہو، پھر یہ اس حضرت نے اس قسم۔ بعد میں اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا، میرے دل میں ڈالا کہ اصل میں جو بچی باحیا ہے اور وہ ڈاکٹر بن جائے، کتنے عورتوں کے لیے وہ حیا کا ذریعہ بن گئی، کتنے عورتوں کے لیے وہ حیا کا ذریعہ بن گئی۔ اس وجہ سے اس کو روکنا اتنے لوگوں کے یعنی گویا کہ فائدے کو روکنے والی بات ہے۔ حضرت نے جو ان کو اجازت دی، اس وقت اگرچہ طریقہ یہ ہے، میں ابھی سب کے سامنے کہتا ہوں، یہ میڈیکل ایجوکیشن ضروری ہے، اور اس کو کوئی ایجوکیشن میں نہ ہو تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کی حفاظت اسی میں ہے۔ میرے خیال میں میڈیکل حضرات تو اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، فطرت سے کوئی باغی نہیں ہو سکتا، فطرت ہوتی ہے۔ اب ہم غیر فطری سوچ رکھ کر کبھی بھی فطرت کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے یہ تمام چیزیں انسانوں کے اندر رکھی ہے، تو ان کو علیحدہ رکھنے میں کچھ ہے نا، مقاصد ہے نا، کیونکہ اگر ساتھ ہیں تو تاروں کو اگر ہم آپس میں نہیں ملنے دیتے، شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ علیحدہ ہو، لیکن اگر علیحدہ نہیں ہے تو پھر جو لڑکیاں باحیا ہو کر میڈیکل ایجوکیشن مکمل کر کے یہاں سے نکلیں گی، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو رحمت کا فرشتہ بنائیں گے۔ کتنے لوگوں کے لیے وہ حیا کا ذریعہ بنیں گی، کتنے لوگوں کے لیے جو ہے نا مطلب وہ ماشاءاللہ صحت کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ ظاہر میرے ساری بچی ہیں، تو ساری بچیوں سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے کردار کو صاف رکھیں، اگرچہ آپ ایک امتحان میں ہیں، لیکن اپنے کردار کو آپ صاف رکھیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازیں گی، آپ کے لیے ولایت کی کنجی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس پر محنت کر لیں۔ ہاں اگر اس سلسلے میں کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے تو بے شک آپ ان سے ہیلپ لے لیں تاکہ آپ کو صحیح راستہ بتایا جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کام بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، میں ابھی آخر میں بات عرض کرتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جس وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دینے والے ہیں، جس وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دینے والے۔ ہر ڈاکٹر کے ذہن میں یہ بات ہو الشافی، وہ شفا دینے والے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اگر مریض ٹھیک ہو جائے تو ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، مر جائے تو اللہ پاک نے مار دیا، انا للہ و انا راجعون، اس پر کہنا چاہیے۔ اگر ٹھیک ہو گئے بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا، اور اگر موت آ گئی تو وہ بھی اللہ پاک نے وقت جو پورا کر لیا تو اس کو اٹھا لیا۔ دونوں صورتوں میں اللہ ہی ہے۔ ہاں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، لیکن اسباب اللہ نے جو بھیجے ان کی مطلب باقاعدہ عمل کرواتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، جو اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب پہ نظر رکھتا ہے وہ ماشاءاللہ دیندار مسلمان ہے، اور یوں سمجھ لیں سمجھدار مسلمان ہے، اور تواضع والا مسلمان ہے۔
اور جو شخص اسباب سے ورا الورا سمجھتا ہے کہ بس اسباب کی ضرورت نہیں، بس صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ بیچارہ ناسمجھ مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسباب کس لیے پیدا کیے ہیں؟ اسباب اس لیے پیدا کیے کہ اس کے ذریعے سے امتحان لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے قدرتوں کو چھپایا ہوا ہے، کرتے اللہ ہی ہیں۔ دیکھو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذا مرضت فہو یشفین، ہاں کرتے اللہ ہی ہیں، لیکن وہ اسباب کے ذریعے کروا کے وہ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون میری طرف آتا ہے اور کون اسباب کا غلام بن کر اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، جیسے دہریہ وغیرہ ہیں، ہاں جی وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اسباب کو اختیار کرنا، ڈاکٹر جس وقت علاج کرے گا وہ کبھی بھی نہ سوچے بس اللہ اس کو شفا دے گا تو دے گا، میری ذمہ داری کوئی نہیں، تو نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہے۔ جو میڈیکل علم ہے وہ آپ کے پاس، وہ آپ کو پوری طرح استعمال کرنا ہے، اور اگر میرے علم میں کمی ہے تو اس کو کمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر فراز شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے ہوا کہ وہ ان کی پروفیسر انوار صاحب، انہوں نے شکایت کی ہمارے مطلب جو ہے نا وہ مولانا صاحب سے، ان کی مرید تھے حضرت کے، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں آپ کو اس وقت مبارکباد دوں گا جب ڈاکٹر سرفراز کے ہاتھ سے پہلا مریض مر چکا ہوگا۔ یہ شکایت، اچھا مولانا صاحب سمجھ گئے۔ مولانا صاحب نے ان کو سامنے بٹھایا، میں بھی اس وقت موجود تھا۔ سرفراز تو جس طرح ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، خوب توجہ کے ساتھ ذکر کرتے ہو، اسی طرح اپنی کتابوں کو توجہ کے ساتھ پڑھو، کیونکہ تیرے علم کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہے، اس میں کمزوری نہیں دکھانا۔ یعنی اچھی طریقہ سے حضرت نے ان کو سمجھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے ذمہ ضروری ہے کہ اول تو علم سے ہی حاصل کر لے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، چونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو آئی ڈیز کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا، ریسرچز، ان ریسرچز کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کالج سے جب باہر آتے ہیں نا تو بس وہ اپنے کلینک میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو کسی پیپر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ایسے ہی ہے نا؟ اس کو کسی پیپر کے پڑھنے کی ضرورت، حالانکہ آئے دن چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کچھ سے کچھ ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہے، پرانے مطلب اس کے جو مسائل معلوم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ جو ریسرچ ہے کم از کم ان کو جاننے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر مطلب پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میڈیکل ریسرچ جتنے بھی اس کے جرنلز ہیں، پیپرز ہیں، ان کا ممبر بھی رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو علاج کا سلسلہ ہے اس کے بھی نوٹس لینے چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو نئی چیز اگر دریافت ہوئی ہے، پتہ چلا ہے، تو اس کو بھول نہ جائے، اس کو لکھ لیں، ممکن ہے کسی بعد میں کسی اور کے کام آ جائے، کچھ ریسرچ وغیرہ آپ کا پبلش ہو جائے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آخر میں کہ ڈاکٹر کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے وہ شافی، لیکن اپنے کوشش جو اسباب کا ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ مریض کی کیا مطلب حیثیت ہونی چاہیے؟ مریض کو آپ ایجوکیٹ کریں، مریض کو آپ ایجوکیٹ کریں۔ میں آپ کو خود آپ کو بتاتا ہوں، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو ڈاکٹر رفعت صاحب وہ آپریشن کر رہے تھے اس کا، اور انیستھیزیا دے دیا تھا چونکہ لوکل تھا، تو مجھ سے باتیں بھی ہو رہی تھی۔ مجھے کہتے شاہ صاحب ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یہ دیکھو نا، یہ میں نے آپ کی ہڈیوں کے سامنے کر دیا، بس اتنا کام ہم کر سکتے ہیں، باقی سارا کام اللہ کا ہے۔ وہ کیسے اس کی سیکریشن آپس میں ملا دیتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ہڈی بنتا ہے، اور کس طریقے سے وہ جوڑتا ہے، یہ سب کام اللہ پاک کا ہے، وہ ہمارا نہیں۔ ہم نے دیکھو نا ملا دیا ہے، بس اتنا کام ہمارا ہے۔ تو بات بالکل صحیح ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایجوکیشن اپنے پیشنٹس کا اس طرح کرنا کہ ان کی نظر اللہ پر جائے، اور ساتھ ساتھ وہ جو اسباب آپ بتاتے جائیں، پرہیز بتائیں یا وہ بتائیں، اس میں ان کو بتائیں کہ بھئی دیکھو خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو حرام موت مرتا ہے، تو 5 منٹ میں اگر خودکشی ہو رہی ہے تو وہ تو حرام ہے، لیکن اگر 5 سال میں خودکشی ہو رہی تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ 5 سال میں خودکشی کا مطلب کیا ہے؟ بد پرہیزی۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اس چیز سے مجھے نقصان ہے، اس چیز سے میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، جیسے شوگر کی بیماری، ہاں جی، اب اسے انسان موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے نا، لیکن سلو، تو اس کا مطلب ان کو بتا دے کہ بھئی اگر خودکشی حرام ہے تو یہ بد پرہیزی کیا ہے، یہ بھی اس طرف جا رہا ہے۔ تو ان کو ایجوکیٹ کر لے کہ آپ نے جو آپ کو کہا جائے اسی طریقے۔
ایز پرسکرائبڈ بائی دی فزیشین مطلب اس کے لیے دوائی کے لیے، اور جیسے آپ کو پرہیز وغیرہ بتایا گیا اس پر ہم، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ پاک سے مانگا بھی کریں، اللہ سے مانگا بھی کریں، اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا کریں کہ مانگنے کس طرح جاتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہم. بہرحال یہ کہ مانگنے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے جو دوائی کا نظام ہے وہ سمجھانا چاہیے کہ اس طریقے سے استعمال کرنی، اس ساتھ ساتھ یہ پرہیز کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ دونوں طرف جب اللہ پاک پر نظر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے برکت کی بات کی، یقین جانیے برکت ایسا لفظ ہے کہ اس کو مانتے سب ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. یعنی پروسیجرلی ویسے تو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ تو معلوم ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، لیکن یہ والی بات ہے کہ یہ جیسے عرب صدقات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے برکت دیتے ہیں، لیکن یہ والی بات ہے کہ کیسے ہو. تو دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ برکت نہیں، دوسرے کے ساتھ ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے مطلب آپ کو انسٹنٹلی معلوم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ پورے عمر کا جائزہ لیں گے. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ حضرات صحت چاہتے ہیں یا صحت مطلب کسی کو مطلب اس کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر نظر ضرور ہونا چاہیے. اللہ پر نظر ہوگا تو ڈاکٹر حضرات، مجھے بہت خوشی ہے، ڈاکٹر جفان صاحب اس کے پیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ ہوش شافی. ہاں جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ اصل میں شفا تو دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن پیشنٹ کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ کی نظر بھی اللہ پر ہونے چاہیے، لیکن اسباب سے بغاوت کر کے نہیں، بلکہ اسباب، اور یہی سنت ہے، یہی سنت ہے کہ اگر اس میں ہم سنت کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ جل شانہ ہم سے بہت راضی ہوں گے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کریں کہ اللہ پاک اس حال کو، بلکہ دونوں حالوں کو، بلکہ پورے اسپتال کو قبول فرما دے، اور یہاں پر جتنے پیشنٹ آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، مشکلات سے بچائے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بندے بنا دے اپنے، یا اللہ اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا العالمین تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں دیتا ہے اور تجھ سے مانگا جاتا ہے. اے اللہ ہم تجھے مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، شیطان کے چنگل سے ہمیں نکال لے، نفسوں کے ہمیں حوالے نہ فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.